وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویو، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے، صبر سے کام لے لو، روکھی سوکھی کھا لو۔ مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا۔ صبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینا ناممکن ہو جائے، بہت مشکل کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، پھر جدادیں تو نہیں بنے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے، ان میں وہی سب کچھ کرتے دھرتے تھے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لیڈر ہونے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی نبی علیہ السلام لیڈر ہوں گے، کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکی سوکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو۔ جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی۔ خوشخبری ہو تمہارے لیے ایسی بیعت کے اوپر کہ تم نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی جنت اس سے لے۔ تو یہ تو صبر والا ہوگا نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو مدد چاہنی ہے نا تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اچھا، یہ ہمارے جو بریلوی اور شیعہ علماء جو ہے نا ان کے آپ علمی لیول دیکھ لیں، وہ یہ آیات پڑھ کے نا غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوستوں کو لینا دینا اس دا کسی چیز دا۔ اچھا، ان سے کہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد جائز ہے، قرآن میں ہے صبر سے مدد چاہو نماز سے۔ تو میں نے تو آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں المدد یا نماز، المدد یا صبر تو نہیں دیکھا۔ وہ کسی نے دیکھا؟ دیکھ لو۔ تو وہ ان کو بھی شرم آئے گی یہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں مطلب یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہی مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں، المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے، کہانیاں کرواتے ہیں۔ اور جو اس کی اصل روح تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اس سے جو ہے وہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا کا کتا بننے سے بچایا جائے، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتویٰ بھی دے دیا ہے، بڑا گاڑا فتویٰ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کو خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اچھا، جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اوکھا جے کرنا تو کوئی شک نہ رہ گیا، اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ سارے اس راستے پہ چل پڑے۔ لاکھوں میں ایک بھی ڈھونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے جو بندہ دین کے معاملات میں یعنی انٹر ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ مدرسے میں وہ سائیکل پہ آتا ہے، 3 سال بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا اللہ کا فضل۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، جو صرف خوف خدا رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارے۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ کامل الایمان کون لوگ تھے؟ صحابہ اور اہل بیت۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے سیدنا علی کی مخالفت کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضرت علی درویش انسان تھے، فقر کی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو سیدنا علی کی خلافت کبھی بھی ایسے لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی تھی جو دنیاوی منفعت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہوں، اسی لیے ان کی مخالفت پہ اتر آئے۔ اس کے لیے سامنے تو کوئی اور بہانہ رکھا جاتا ہے نا، سامنے تو ہو سکتا ہے پاناما لیک آ جائے،
کوئی آف شور کمپنی آ جائے، اصل بات کچھ اور ہوتی ہے. سامنے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے پبلک کو سیٹل کیا جائے. یہ میں ایک دنیاوی طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں. میری کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آف شور کمپنی جس کی بھی نکلی ہے نا، وہ گورنمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیب نے ان کے کیس بھی خارج کر دیے آپ کے سامنے ہی ہے. ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، نیب نے 1 سال کے بعد کہا نہیں جی شواہد نہیں ملے. انہی شواہد کی بنیاد پہ ایک پرائم منسٹر فارغ کیا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو فارغ کرنا اصل مقصد تھا، اس کے لیے سامنے کوئی اور چیز لائی جاتی ہے. یہاں پہ بھی سامنے کچھ اور لایا جاتا ہے. اصل زندگی یہ تھی کہ درویشی کی زندگی مولا علی کے ساتھ کون، اس لیے مولا علی خلافت لینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اگر خلیفہ بنا تو پھر عدل ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو میں پھر گوشہ نشینی اختیار کروں. تو پھر دیکھیں عدل تو پھر عزم نہیں ہوتا نا. انہا لکبیرۃ، بڑا ہی اوکھا کام ہے. یہ پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا، سوائے انہاں لوگوں نے جڑے اللہ کو ڈر جان. اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے. جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں آ جائیں، آپ مساجد کے سارے مکتب فکر کی مسئلے، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں، جو گرجے بنے ہوئے اسلام آباد میں ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شے نہیں تھی. ادھر آئے، شفٹ ہوئے، چندہ بک ہتھیائی، اور اس کے بعد آپ ان کے وہاں پہ ان کی گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے. آپ اسلام آباد میں آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو 15,000 یا 20,000 ہوگی حد، اور خطیب کی 25,000، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس نے ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوگی، ڈرائیور بھی رکھا ہوگا.